بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی ستاروں جیسی روشن ہوتی ہے اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں؟ اللہ کے وہ کون سے ایسے بندے ہیں جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسے عوامل شیئر کروں گی کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پہلا عمل ہے اپنے گناہوں کو مان لینا۔ اپنے گناہوں کو مان کر ان پر ندامت محسوس کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ دوسرا عمل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کو منانا اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو تنہائی میں اس کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ تیسرا عمل ہے شکر گزاری۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اور لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور اللہ تو غنی اور کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ کسی بھی حال میں اللہ سے شکوہ نہ کرنا۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ چوتھا عمل ہے حسن اخلاق اور والدین کی خدمت۔ اگرچہ یہ 2 عمل ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا اللہ اور اس کے نبی کو بہت پسند ہے، اور وہ شخص جو والدین سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے اور جھک کر بات کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کی قبر پر جاتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ 5واں عمل ہے صبر کرنا۔ ہر طرح کے حالات میں صبر کرنا اور اللہ سے یہ گلہ نہ کرنا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بس دل میں اس بات کو جگہ دینا کہ الحمدللہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، اور یہ کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا اور اس نے مجھے ایسے حالات سے کیوں دوچار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ اپنے کسی بھی بندے سے غافل نہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، ان 5 عوامل کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور جو کچھ دل میں ہے اللہ سے کہہ ڈالو اور میرے ساتھ دعا مانگو اور آمین کہو۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرما، ہمیں توبہ کرنے والا دل اور رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں والدین کا فرمانبردار اور حسن اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمانا اور ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لینا۔ اے اللہ، اگر تو نے نہ سنی تو ہم کس سے کہیں؟ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو ہماری دعائیں سن لے، تو ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ان بہن بھائیوں کو ضرور نیکی کی نیت سے شیئر کریں جن پر کوئی آزمائش ہے اور وہ حالات کی تنگی یا سختی کا شکار ہیں اور لوگوں کے سخت رویے کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔